السلام علیکم۔ سائلنٹ پین وسپرز میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں نمرہ احمد کا ناول جنت کے پتے۔ گزشتہ قسط ہم نے ختم کی تھی۔ اسے کل سے واقعی آفس جانا پڑے گا، وہ جانتی تھی۔ چند دنوں کی ہی تو بات ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ رات وہ ابا سے ملنے گئی۔ جب فاطمہ قریب نہیں تھی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے انہیں اپنے فیصلے کا بتایا۔ ساری بات سن کر وہ نحیف سے انداز میں ہلکا سا مسکرائے۔ باقر صاحب سے مل لینا، وہ تمہیں کام سمجھا دیں گے۔ بہت دھیمی آواز میں وہ بس اتنا ہی کہہ پائے تھے۔ اور ذیشان میرا دوست ہے، کوئی مدد چاہیے ہو تو اسے کہہ دینا۔ پھر انہوں نے آنکھیں موند لی۔ بیماری واحد شے نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہے، دکھ زیادہ زور آور ہوتے ہیں۔ وہ بھی ٹوٹ چکے تھے۔ اسے روحیل پہ پہلے سے بھی زیادہ غصہ آیا۔ فاطمہ سے سامنا ہوا تو بس سرسری سا بتایا، کل میں ابا کے آفس جاؤں گی۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ابا نے کہا تھا۔ اچھا، آپ یہ کاروباری باتیں ان سے مت کیجیے گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ وہ نگاہ بچا کر اس سے نکل گئی۔ وہ فاطمہ کو جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے فیصلے پہ وہ بہت خوش نہیں ہوں گی، اور خوش تو شاید خود بھی نہیں تھی۔ وہ خود بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یہ تو جہان تھا جس نے اسے پھنسوایا تھا اور پھر خود پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سلیمان صاحب کا آفس نہایت پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا، گرے اور گہرے نیلے کی تھیم کے ساتھ۔ سفید چمکتے ماربل ٹائلز، قیمتی پردے، شاہانہ سا فرنیچر، اور اس اونچی سیاہ گھومنے والی کرسی کی تو شان ہی الگ تھی جس پر وہ اس وقت بیٹھی تھی، اپنے سلک کے سیاہ عبایا میں ملبوس، دونوں کوہنیاں کرسی کے ہاتھ پہ جمائے، انگلیوں سے دوسرے ہاتھ میں موجود پلاٹینم گھماتے ہوئے۔ ٹیک لگا کر بیٹھی وہ سنجیدگی سے سر ہلاتی باقر صاحب کی بریفنگ سن رہی تھی۔ نفاست سے لیے گئے نقاب میں سے جھلکتی آنکھیں متوجہ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں۔ وہ ادھیڑ عمر اور شریف النفس سے انسان لگتے تھے، اور اب پوری جان فشانی سے اسے ابا کی کنسٹرکشن کمپنی کے بارے میں آگاہی دے رہے تھے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈرز، کمپنی کے زیر تعمیر پروجیکٹس، ٹینڈرز، وہ سن سب رہی تھی، مگر بعض اصطلاحات بہت مشکل تھیں۔ اسے سب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رہ کر اسے کاروباری معلومات میں اپنی کم علمی کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ افسوس بھی کم علمی کا ہے، نہ کہ تایا کو یوں چیلنج کرنے کا، لیکن شاید آخر اس ذکر پہ اسے زیادہ افسوس تھا۔ کمپنی میں 40% شیئرز آپ کے والد کے ہیں میم، 20% فرقان صاحب کے، 20% زاہد صاحب کے اور 10% سیٹھی صاحب کے ہیں، اور آخری 10%۔ پہلی دفعہ اس نے زبان کھولی اور ساتھ ہی آفس کا دروازہ کھلا۔ حیا نے چونک کر دیکھا اور پھر ناگواری کی ایک لہر نے اسے سر سے پاؤں تک گھیر لیا۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی خیال آتا کہ آخری 10% شیئرز ہولڈر ولید لغاری ہو سکتا ہے تو وہ کبھی آفس نہ آتی۔ اوہ، آپ آفس آئی ہیں؟ وہ آپ پہ زور دیتا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بہت اعتماد سے چلتا اندر آیا۔ باقر صاحب کے چہرے پہ ناگواری ابھری، مگر وہ خاموش رہے۔ تو سلیمان انکل کی سیٹ آپ سنبھالیں گی؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری آپ نے ترکی سے لی ہے؟ مگر ابا کو تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ LLB کر رہی ہیں۔ تو مسخرانہ انداز میں کہتا وہ واضح پہ اس رات کا حوالہ دے رہا تھا۔ یہ طے تھا کہ پہلی دفعہ نقاب میں دیکھ کر اگر وہ فوراً اسے پہچان گیا تھا تو وجہ یہی تھی کہ اس نے باہر سٹاف سے اس کے آمد کے بارے میں سنا تھا، تبھی وہ اتنے اعتماد سے بے دھڑک اس آفس میں داخل ہوا تھا جس سے وہ غالباً ہمیشہ ہوتا تھا۔ تو میڈم MD، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ کیا اب اس آفس میں طالبانائزیشن رائج ہو جائے گی؟ وہ جو خاموشی سے لب بھینچی اس کی بات سن رہی تھی۔ اس نے دائیں ابرو سوالیہ اٹھائی۔ سیاہ نقاب سے جھلکتی آنکھوں کی سختی واضح تھی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ کی تعریف؟ باقر صاحب، یہ صاحب کون ہے؟ میم، یہ لغاری صاحب کے۔ پہچان تو خیر آپ گئی ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ کبھی بھول پائیں گی۔
ولید لغاری کہتے ہیں مجھے۔ اور ولید صاحب میری ایک بات کا جواب دیں۔ متوازن لہجے میں بات کاٹتے ہوئے وہ آگے کو ہوئی اور ایک دوسرے میں پھنسے ہاتھ میز پہ رکھے۔ وہ جو استہزائیہ انداز میں بولے جا رہا تھا رک گیا۔ ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو آفس میں بلایا تھا؟ ولید نے ہنس کر سر جھٹکا۔ میڈم حیا، بلکہ مسز حیا، اب جب آپ کو ادھر کام۔ ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ پہلے سے بلند اور درشت آواز میں بولی۔ ولید کی بھویں سکڑ گئیں۔ سلیمان انکل کے آفس میں آنے کے لیے مجھے اجازت۔ ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ بے حد اونچی آواز میں کہتی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقر صاحب بھی احتراماً ساتھ ہی اٹھے۔ تابعداری کا ثبوت، وفاداری کا احساس۔ ولید کی پیشانی کے بل گہرے ہو گئے۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ سلیمان انکل میرے ساتھ یہ سلوک کبھی برداشت نہ کرتے۔ میں آپ کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کر سکتی ہوں۔ باقر صاحب، ان صاحب کو باہر جانا ہے، پلیز دروازہ کھول دیں۔ باقر صاحب نے ذرا تذبذب سے اسے دیکھا، پھر پلٹنے ہی لگے تھے کہ ولید نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ میں دیکھتا ہوں آپ کتنے دن اس آفس میں رہتی ہیں۔ ایک خوشمگین نگاہ باقر صاحب پہ ڈالتا وہ تیزی سے پلٹا۔ حیا نے کرسی پہ واپس بیٹھتے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا۔ پرخشاں، اگر یہ آدمی مجھے دوبارہ بلا اجازت اپنے آفس میں داخل ہوتا نظر آیا تو آپ کی چھٹی۔ سن لیا آپ نے؟ اور سنایا تو اس نے ولید کو تھا، جو اس کی بات ختم کرنے کے بعد ہی باہر نکلا تھا۔ جی میم، ابا کی سیکریٹری بوکھلا گئی تھی۔ بیٹھیے۔ ریسیور رکھتے ہوئے اس نے باقر صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ باقی 10% شیئرز ان کے پاس ہیں میم۔ باقر صاحب نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ تب تک وہ چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ پہلے عمیر لغاری آفس آیا کرتے تھے، مگر گزشتہ 1 ماہ سے وہ علاج کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں۔ چند مزید تفصیلات کے بعد وہ اسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آج کی متوقع میٹنگ کے بارے میں بتانے لگے۔ میم، ایک ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ ہے، ہمیں وہ حاصل کرنا ہے، اور یعنی کہ ٹینڈر کی نیلامی ہے اور ہمیں نیلامی جیتنی ہے۔ اس نے دبے دبے جوش سے ان کی بات کاٹی۔ گزرتے گزرتے کبھی کوئی سوپ سیریل دیکھتی تو اس میں عموماً ٹینڈرز کی نیلامی ہو رہی ہوتی اور مخالف کمپنیاں بولی لگا رہی ہوتی۔ سو کم از کم کچھ تو پتہ تھا اسے کنسٹرکشن کمپنی کے متعلق۔ باقر صاحب لمحے بھر کو خاموش ہوئے، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میم، ٹینڈر کی نیلامی کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اس نے خفت چھپاتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اب وہ درمیان میں نہیں بولے گی، خاموش رہ کر بس سنے گی۔ اصل میں ایک گروپ ٹریڈ سینٹر بنانا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کے لیے مختلف کمپنیوں کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ان کی زمین کو بہترین طور پر استعمال کر کے ٹریڈ سینٹر بنا سکتا ہے۔ اگر ہمارا آئیڈیا اپروو ہو گیا تو پروجیکٹ ہمیں مل جائے گا۔ میں ہیڈ آرکیٹیکٹ کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو مزید بریف کر دیں گے۔ باقر صاحب مؤدب انداز میں اٹھتے ہوئے بولے۔ ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ صاحب درمیانی عمر کے تجربے کار انسان تھے، مگر ان کا انداز یوں تھا گویا ان کے سامنے کوئی ان پڑھ لڑکی بیٹھی ہو، جس کو بریف کرنا وہ اپنی شان میں توہین سمجھتے ہوں۔ جان بوجھ کر مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے وہ بہت لاپرواہی سے اس کو اپنا کام دکھا رہے تھے۔ یہ ٹریڈ سینٹر ہے، یہ پارکنگ لاٹ ہے، یہاں ہم یوں کریں گے، یہاں یوں۔ حیا اسی انداز سے کمر سیٹ سے ٹکائے ہتھیلیاں ملائے بیٹھی بہت تحمل سے ان کی بات سن رہی تھی۔ اب آپ کو تو اتنا نہیں پتہ ہوگا میم، بہرحال یہ اتنا شاندار پروجیکٹ پلان ہے کہ عمارت دیکھتے ہی گاہک فوراً کار ادھر پارک کرے گا اور شاپنگ شروع کر دے گا۔ خیر، میں تو اس موت کے کنویں میں کبھی کار پارک نہ کروں۔ کار کو کچھ ہو گیا تو روہیل کبھی نہیں چھوڑے گا کہ وہ اس کی کار تھی، مگر اب روہیل نے بہت کچھ چھوڑ دیا، اور کار تو جہان کے پاس تھی۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ اف، حیا کام پہ توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ڈیزائن کی اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اگر وہ اتنے قابل آرکیٹیکٹ اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے تو یقیناً وہ بہت اچھا ہوگا۔ وہ قائل ہو گئی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ اس کی توقع سے زیادہ بری رہی۔ جب وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئی تو کانفرنس ٹیبل کے دونوں طرف کرسیوں کی قطاروں پہ سوٹڈ بوٹڈ افراد منتظر سے بیٹھے تھے۔
سربراہی کرسی خالی تھی۔ وہ فائل سنبھالے تیز تیز قدموں سے چلتی کرسی تک آئی، کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس نے میز پہ پرس رکھا اور کرسی سنبھالتے ہوئے فائل کھولی، پھر گردن اٹھا کر دیکھا تو سب مرد حضرات اسی کی طرف متوجہ تھے۔ تایا فرقان، چچا زاہد، داور بھائی، ولید اور چند غیر شناسہ چہرے۔ لمحے بھر کو اس کا اعتماد ڈانو ڈول ہوا۔ جو لڑکی اتنا کچھ تنہا سہتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ اس نے فوراً سے خود کو سنبھال لیا۔ تمہید کے بعد وہ اپنے ازلی اعتماد اور دو ٹوک انداز میں کہنے لگی، سلیمان اصغر کی اٹارنی انفیکٹ ہونے کے ناطے میں ان کی صحت یابی تک ان کی سیٹ سنبھالوں گی۔ مجھے امید ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض تو خیر ہے، مگر کیا جا سکتا ہے؟ تایا فرقان نے ناگواری چھپانے کی کوشش کیے بغیر ہاتھ جھلا کر کہا۔ اس نے گردن موڑ کر بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ جی سر، میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کا اعتراض ہوگا، مگر چونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اس لیے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ اب کام کی بات پر آتے ہیں۔ اس نے ان کو کچھ اس طرح سے گھیرا کہ وہ نہ ہاں کر سکے اور نہ ہی نہ۔ وہ میٹنگ کے مقاصد کی طرف آ گئی۔ اس کی غلط فہمی تھی کہ ولید دوبارہ اس کے رستے میں نہیں آئے گا۔ ولید سمیت تقریباً سب ہی، حتیٰ کہ داور بھائی بھی تمام عرصے میں اس سے بات ببات سوال کرتے رہے، جان بوجھ کر کنفیوز کرنے والے سوال، اور اس کی توجیہ پہ استہزائیہ انداز میں سر جھٹک دیا جاتا۔ غصہ اسے آیا، مگر اسے عائشہ گل کی اچھی لڑکی کی طرح تحمل سے کام لینا تھا۔ لیکن آخر میں اس کا صبر جواب دے گیا جب داور بھائی نے بہت چبھتے ہوئے انداز میں کہا، میڈم آپ کا تو LLB بھی مکمل نہیں ہوا، تو آپ کنسٹرکشن فرم کی پیچیدگیاں کیسے سمجھ پائیں گی؟ جب آپ 4 سال میں 2 دفعہ انگلش لینگویج میں سپلی لے کر BA کر سکتے ہیں اور سمپل MA کر کے آج ادھر بیٹھ کر مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں، تو پھر مجھے یقین ہے کہ میں بھی جلد ہی کمپنی کی ساری پیچیدگیاں سمجھ جاؤں گی۔ بہت سکون سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کانفرنس روم میں سناٹا چھا گیا۔ داور بھائی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ السلام علیکم کہہ کر اپنی چیزیں اٹھا کر اسی اعتماد اور وقار کے ساتھ دروازے کی سمت بڑھ گئی جس کے ساتھ وہ اندر آئی تھی، سلیمان اصغر کی مغرور بیٹی۔ پیچھے سے اس نے کسی کو کہتے سنا تھا، مگر وہ باہر نکل آئی۔ پرسوں پریزنٹیشن تھی، اور اگر وہ اچھی سی پریزنٹیشن دے کر پروجیکٹ اپروو کروا لے تو وہ ان شاونسٹ مردوں پہ ثابت کر دے گی کہ سلیمان اصغر کا انتخاب درست تھا۔ بیڈ پر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کی پیڈ پر انگلیاں تیز تیز چلاتی وہ پورے ان حماقت کے ساتھ اپنے کام کی طرف متوجہ تھی۔ پریزنٹیشن کے لیے وہ مکمل تیاری کے ساتھ جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ مسلسل کام کے باعث اس کے ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا، سر کے پچھلے حصے میں بھی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کا ارادہ کام ختم کر کے دوا لے کر سونے کا تھا۔ حیا، فاطمہ اسے پکارتے ہوئے کمرے تک آئیں۔ صبح ابا کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا، جس کے باعث اب وہ بالآخر سب ایک چھت تلے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے گرد کاغذوں، فائلز اور لیپ ٹاپ کو دیکھ کر فاطمہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ سائمہ بھابھی بھی خفا ہو رہی تھی۔ جب تایا کی موجودگی میں تم خود کرو گی تو سب کہیں گے کہ ان پہ بے اعتباری ظاہر کی جا رہی ہے۔ مجھے یہی بہتر لگا تھا اماں۔ ابا نے مجھے اپنا اٹارنی انفیکٹ بنایا تھا تو کچھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا۔ وہ اسکرین سے نظریں ہٹائے بنا بولی، اچھا کل ارسل کا ولیمہ ہے، کیا پہنو گی؟ اوف، یہ شادیاں! جب سے ابا بیمار ہوئے تھے ان چیزوں کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ارسل ان کا سیکنڈ کزن تھا، پھر بھی وہ اور فاطمہ مہندی اور شادی پر نہیں گئی تھیں۔ اب ولیمے پر جانا ضروری تھا۔ کچھ بھی پہن لوں گی، مکسڈ گیدرنگ ہوگی۔ اس کی انگلیوں سے درد اب کلائیوں تک سرایت کر گیا تھا۔ ہاں مکسڈ ہی ہے، مگر پلیز اس دن کی طرح دوپٹہ مت لپیٹنا۔ فاطمہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتی نروٹھے پن سے بولی، پر اماں مکسڈ گیدرنگ جو ہے نقاب تو کرنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اسکرین کی جانب متوجہ تھی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے کس شے کو دعوت دے ڈالی تھی۔ نقاب کس لیے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہاں کس سے کرنا ہے نقاب؟ کزن کی شادی ہے، وہاں سب اپنے ہی ہوں گے۔ وہ حیرت اور غصے سے بولی۔ حیا نے رک کر انہیں دیکھا۔ اپنا تو کوئی نہیں ہوتا اماں،
وہ کزنز ہیں، سگے بھائی تو نہیں۔ اب جب کرتی ہوں نقاب تو ٹھیک سے کروں نا۔ اسے سر کے پچھلے حصے سے درد اپنے بازو تک بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے اس کی اندیکھی انگلیاں ہوں اور اس کے سر کو آہستہ آہستہ اپنے شکنجے میں لے رہا ہو۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تم فنکشن میں برقع اوڑھو گی؟ برقع نہیں اوڑھ رہی، بڑے دوپٹے سے ہی کام چلا لوں گی۔ مکسڈ گیدرنگ جو ہے، اس نے حتی الوسیع لہجے کو نرم اور دھیما رکھنے کی کوشش کی، مگر مکسڈ گیدرنگ میں بھی عورتوں اور مردوں کے ٹیبلز الگ الگ ہوتی ہیں۔ حیا، مرد دور ہوتے ہیں۔ دور کہاں، سامنے ہی تو بیٹھے ہوتے ہیں سب، درمیان میں کوئی اسکرین تو حائل نہیں ہوتی۔ اور پھر جو ویٹرز عورتوں کی طرف پھیر رہے ہوتے ہیں، اور ارسل کے بھائی، وہ تو ہمیشہ ہی عورتوں کی طرف ہوتے ہیں۔ وہ تو بچے ہیں حیا، 20 سال کے بچے ہیں۔ تم بحث کیوں کر رہی ہو؟ درد کی لمبی انگلیاں اب اس کی کن پٹی سے ہوتی پیشانی کو اپنے شکنجے میں لے رہی تھیں۔ تکلیف ہر پل بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں اماں، بحث تو نہیں کر رہی، صرف وضاحت کر رہی ہوں اپنے نقاب کی۔ اچھا، پہلے تو تم نقاب نہیں لیتی تھی، پہلے تو تم بہت ماڈرن تھی۔ وہ چپ ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت کا تانا کیسے چابک کی طرح لگتا ہے، کاش یہ تانا دینے والوں کو معلوم ہو سکے۔ جی، میں پہلے نہیں لیتی تھی مگر اب کرتی ہوں تو مجھے پراپر طریقے سے کرنا چاہیے۔ تم شادی پر نقاب لوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جھنجھلائیں۔ نہیں لوں گی تو اللہ کیا کہے گا؟ کچھ نہیں ہوتا حیا، ایسے بھی تو کتنے گناہ کر لیتے ہیں، غیبت، گلے، یہ سب گناہ نہیں ہوتا؟ کیا صرف نقاب نہ کرنا گناہ ہے؟ درد کی فولادی گرفت اس کے سر کو جکڑ لینے کے بعد اب گردن تک پھیلتی جا رہی تھی۔ اسے کندھوں پر شدید دباؤ محسوس ہونے لگا۔ اماں، میں نے کب کہا کہ میں بہت نیک ہوں یا کوئی گناہ نہیں کرتی؟ لیکن اگر میں کوئی نیک کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے مت روکیں۔ اسے لگا وہ التجا کر رہی ہے، منت کر رہی ہے، وہ بنو قریظہ سے منت کر رہی ہے۔ اچھا، پہلے تو تم نے کبھی احساس نہیں کیا گناہ ثواب کا؟ جب ابا اور تایا کہتے تھے تب تو تم نہیں مانتی تھی، پھر وہی پہلے کا تانا۔ تو اماں، اگر میں تایا ابا کے کہنے پر اللہ کی مانتی تو میں قابل قبول ہوتی، مجھے شاباش بھی ملتی اور واہ واہ بھی، لیکن اگر میں اپنی مرضی سے اللہ کی مانوں تو میں قابل قبول نہیں ہوں۔ اس نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ وہ ماس کو برچھی کی طرح زخمی کرتی اذیت کندھوں سے گزرتی سینے میں اتر رہی تھی۔ مجھے بیکار کے دلائل مت دو، اپنا LLB مجھ پہ مت آزماؤ۔ ارم کی منگنی پر تھوڑے لوگ تھے، بات دب گئی۔ لیکن اگر اب اتنے بڑے فنکشن میں نقاب لوگی تو لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ آپ لوگوں سے ڈرتی ہیں، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کے اس سے ڈرا جائے۔ اور لوگوں کا کیا ہے؟ سائمہ تائی تو پہلے بھی مجھ پر باتیں بناتی ہیں، مگر فاطمہ بیزار ہو چکی تھی۔ حیا، شادیوں پر کون حجاب لیتا ہے؟ میں لیتی ہوں، اور میں لے کر دکھاؤں گی۔ نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہی، لیکن اگر میں اپنے خاندان کی وہ پہلی لڑکی ہوں جو شادی میں بھی حجاب لے تو میں وہ پہلی لڑکی بنوں گی اماں۔ تکلیف اب اس کی شریانوں میں کسی سیال مادے کی طرح تیرتی، اندر سب کچھ جلاتی، دل میں قطرہ قطرہ گرنے لگی تھی۔ حیا، شادیوں پر تو خیر ہوتی ہے۔ نہیں اماں، شادیوں پر ہی تو، ان تقریبات سے ہی تو خیر کم اور شر زیادہ نکلتے ہیں۔ کتنا برا لگے گا تم نقاب میں بیٹھی ہوگی۔ انہیں رہ رہ کر اس کی کم عقلی پر افسوس ہو رہا تھا۔ کس کو برا لگے گا؟ لوگوں کو، مگر اللہ تعالیٰ کو تو اچھا لگے گا۔ اچھا، یعنی ہم سب جو نقاب نہیں کرتے تو ہم سب کافر ہوئے؟ ہاں، ہم سب بہت برے ہوئے۔ میں نے یہ کب کہا اماں؟ میں خود نقاب لیتی ہوں، مگر کسی دوسرے پر تو تنقید نہیں کرتی۔ میں تو کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی اماں۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ درد اب اس کے دل کو کاٹ رہا تھا، الٹی چوری سے ذبح کر رہا تھا۔ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر نہیں لڑی جاتی۔ اسے بھی بنو قریظہ مل گیا تھا، اور وہاں سے ملا جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم مت کہو، مگر تمہارا حجاب چیخ چیخ کر یہی کہتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں اور باقی سب برے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر چمک کر کہا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مہذب اور تعلیم یافتہ خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ اماں، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کے اپنے اندر کی انسیکیورٹی ہے۔
میرا کیا قصور؟ میں تو کسی کو برا نہیں سمجھتی، میں تو بس آگ سے بچنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سب پہلے کیوں نہیں کرتی تھی؟ بچپن سے تمہیں علم تھا جہنم کی آگ کا، یا نہیں علم تھا؟ پہلے صرف علم تھا اماں، اب یقین آ گیا ہے۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ کیا لوگوں نے واقعی سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں؟ اچھا، صرف پردہ نہ کرنا گناہ ہے، اماں کی بات نہ ماننا گناہ نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے کہ والدین کو اف تک نہیں کرتے؟ اس نے جواب میں ایک گہری سانس لی۔ اماں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی کہ آپ اس آیت کو غلط جگہ پہ غلط طریقے سے کوٹ کر رہی ہیں۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، مگر میں اللہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ بس کرو، پتہ ہے مجھے تم یہ سب جہان کے لیے کر رہی ہو۔ وہی ہے ایسی دقیانوسی سوچ کا حامل۔ ترکی میں رہ کر بھی فرق نہیں پڑا اسے۔ دیکھتی ہوں میں کس طرح روز فجر میں مسجد جا رہا ہوتا ہے۔ اماں، کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب لینے لگے تو سب یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر یہ کر رہی ہے؟ کوئی یہ ماننے کو کیوں تیار نہیں ہوتا کہ اس لڑکی کا اپنا دل بھی کچھ کہہ سکتا ہے؟ مگر پہلے تو تم نہیں کرتی تھی نا، وہ غصے سے کہتی اٹھی۔ اور کرو، جس سے بھی کرنا ہے نقاب، میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی؟ وہ تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ الٹی چھری ابھی تک اس کے دل کو کاٹی جا رہی تھی، خون کے قطرے اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ مائیں بھی بعض دفعہ کتنا دل دکھاتی ہیں، مگر انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اس نے آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا، مگر آنسو پھر بھی اول پڑے۔ جاڑے اور بھوک کی تکلیف میں خندق کھودنا کٹھن ہوتا ہے یا بنو قریظہ کی بے وفائی سہنا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اور اگر یہ دونوں ساتھ مل جائیں تب؟ اس کا دل ابھی تک تکلیف سے رس رہا تھا۔ پریزنٹیشن اچھی چلی گئی، جبکہ ولیمے کا فنکشن اس سے بھی اچھا۔ آج اس نے نیوی بلو لباس پہنا تھا اور بڑا سا دوپٹہ ویسے ہی لیا جیسے ارم کی منگنی پر لیا تھا۔ بیٹھی بھی ذرا الگ تھی، مگر یہ نہیں کہ کٹ کر رہی، بلکہ ہر ایک سے ملی۔ وہی سوال و جواب کا سلسلہ البتہ جاری رہا۔ چہرے سے تو ہٹاؤ، یہ وہ فقرہ تھا جو حیرت اور اچنبھے سے بہت سے لوگوں نے آ کر دہرایا، اور جواب میں وہ ایک سادہ مسکراہٹ سے کہتی رہی، تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ البتہ سب کی باتیں دل پر بہت زور سے لگتی تھیں۔ فاطمہ نے کتنی دفعہ اسے آنکھ سے اشارہ کیا کہ چہرہ پورا کھول لے، مگر جواب میں وہ ابرو سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی جہاں مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئیں۔ اوہو، فیملی ویڈیو ہے، اپنوں میں ہی رہے گی، باہر تھوڑی دکھائیں گے۔ بالکل، وہ اس بات میں سر ہلا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ صرف شہلا تھی جو اسے یوں ملی جیسے کوئی تبدیلی ہی نہ آئی ہو۔ اس کی آنکھیں البتہ اب بھی ویسی ہی اداس اور تکان سے بھرپور تھیں، مگر حیا کو اب وجہ جاننے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے ابھی 1-2 فنکشنز حجاب میں اٹینڈ کیے تھے۔ کل فاطمہ سے بحث کا اثر ابھی تک دل پہ تھا، اور شہلا تو پچھلے 2 سال سے ہر خوشی ہر غمی میں ایسے ہی شرکت کرتی رہی تھی۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا تو وہ آزمایا بھی ضرور جاتا ہے۔ جانے شہلا کی تکلیف کتنی تھی اور کب سے تھی۔ سلام ہو ہم اجنبیوں پہ، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا۔ شادی کے لیے دوسرے شہروں سے آئے کچھ رشتہ دار تایا فرقان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تایا نے رات میں سب کا کھانا کیا تھا۔ اس وقت بھی ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ پریزنٹیشن کا بتانے ان کی طرف آئی، لان میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ تایا برآمدے میں ہی کھڑے تھے۔ اندر جانے والا دروازہ کھلا تھا، مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ اندر سے البتہ گہما گہمی اور رونق کی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج پریزنٹیشن اچھی ہو گئی ہے، امید ہے پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، وہ نرمی اور بشاشت سے بتانے لگی۔ جو سرد مہری کی دیوار ان دونوں کے درمیان در آئی تھی، وہ اسے گرانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، اسے فطری طور پر تایا ابا سے بہت محبت تھی۔ خیر، مجھے تو اتنی امید نہیں ہے، پتہ نہیں تم ٹھیک سے کر کے بھی آئی ہو یا نہیں۔ وہاں ہنوز رخ آئی تھی، وہ بہت اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے تھے۔ نہیں تایا ابا، سب بہت اچھا ہو گیا، میں پورا ہوم ورک کر کے گئی تھی۔ وہ خاموش رہے، تنے ہوئے،
تنے ہوئے ابرو اور ماتھے کے بل۔ وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ اچھا، باقر صاحب بتا رہے تھے کہ سائٹ بی میں وینڈر کچھ مسئلہ کر رہا ہے، سپلائی روک دی ہے۔ میں سوچ رہی تھی اگر میں خود۔ وہ ایک دم رکی۔ دروازہ کھول کر داور بھائی باہر آ رہے تھے۔ حیا کسی میکانکی عمل کے تحت دوپٹہ 2 انگلیوں سے تھوڑی سی اٹھا کر ناک تک لے گئی۔ تایا نے چونک کر اس کی اس حرکت کو دیکھا، پھر اندر سے آتے داور بھائی کو، جو اسے دیکھ کر رک گئے تھے، جیسے متذبذب ہوں کہ کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں۔ یہ تم کس سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جی، تم میرے بیٹے سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا ابا میں تو۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ایک دم بہت بلند آواز میں بولنے لگے۔ میرے بیٹے آوارہ ہیں، لوفر لفنگے ہیں، بدنیت ہیں۔ کیا کیا ہے میرے بیٹوں نے جو تم ان کے سامنے پردے ڈالنے لگتی ہو؟ اونچی غسیلی آواز نے اندر باہر خاموشی طاری کر دی۔ وہ بالکل ساکت سی بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تم میرے ہی گھر کھڑے ہو کر میرے بیٹوں کو گھٹیا اور نیچ ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم میرے بیٹوں کو ذلیل کر رہی ہو؟ وہ غصے سے دھاڑے۔ داور بھائی نے نفی میں سر ہلایا، جیسے انہیں قطعاً نہ لگا ہو کہ ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ اندر سے لوگ باہر آنے لگے۔ کوئی کچن سے باہر نکلا، کوئی برآمدے کے دروازے سے۔ تماشا سج گیا تھا اور تماشائی جمع ہو رہے تھے۔ میرے بیٹوں نے ساری عمر بھائیوں کی طرح تمہارا خیال رکھا۔ اپنا بھائی تو اس کافر عورت کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھ گیا ہے نا، مگر تم الٹا میرے بیٹوں کے خلاف محاذ بنا رہی ہو۔ پورے ترکی میں آوارہ پھرتے تمہیں پردے کا خیال نہیں آیا تھا؟ اس کا سانس جیسے رک گیا۔ اسی پل ان کو دیکھا۔ بمشکل وہ چند الفاظ کہہ پائی۔ زاہد چچا، آپ تایا ابا کو سمجھائیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہ ڈھکوسلے تم کس کے لیے کر رہی ہو؟ پہلے ساری زندگی خیال نہیں آیا؟ اب کہاں کا اسلام شروع ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ جواباً اتنے ہی غصے سے بولے۔ پورے خاندان میں ہمارا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ سب باتیں بنا رہے ہیں کہ حیا بی بی نقاب میں کھانا کھا رہی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد لگے مجمع کی نظریں، تحقیر، طنز، ذلت۔ اس نے کیا کچھ نہیں محسوس کیا تھا۔ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بولنا چاہتی تھی مگر لبوں سے بس یہی نکلا۔ تایا، آپ کو تو حجاب بہت پسند تھا۔ آپ تو بکواس مت کرو میرے سامنے، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم آئندہ میرے گھر آؤ گی تو منہ لپیٹے بغیر آؤ گی۔ اگر تمہیں میرے بیٹوں کو اس طرح ذلیل کرنا ہے تو آئندہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ انگلی اٹھا کر متنبع کرتے وہ سرخ چہرہ لیے بولے۔ اس سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔ وہ ایک دم پلٹی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ پیچھے تماشائیوں کے مجمع میں کہیں فاطمہ بھی تھی، مگر وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھیں۔ ان سب نے اسے اندھیری خندق میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے لان میں وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر ہی گرنے کے سے انداز میں اٹھ بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدموں میں سکت نہیں رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو ابل کر گرتے جا رہے تھے۔ اتنی ذلت، اتنی تحقیر، اتنا تماشا۔ یہ تایا فرقان تھے، ساری عمر اس حجاب پہ ہی اختلاف رکھنے والے تایا فرقان اب حجاب پر ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کا دین، شریعت سب کدھر گیا تھا؟ اس کی گردن گھٹنوں پہ جھکی تھی۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے تایا نے اسے ذلیل کیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ گاڑی کے اندر آنے کی آواز آئی، پھر کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ آج میرا چالان ہوتے ہوتے بچا۔ پوچھو کیوں؟ کسی اور ہی دھن میں محفوظ سا بتا رہا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ جہان نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ حیا، کیا ہوا؟ ماموں ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان مت ہو۔ اس نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ ابا کی وجہ سے رو رہی ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔
اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی۔ پھر آنسو ہر منظر پہ غالب آنے لگے۔ وہ پوچھتا رہ گیا، مگر وہ اندر دوڑی چلی آئی تھی۔ پوری رات وہ سو نہیں سکی، اتنی ذلت، اتنا تماشا۔ تایا درست بھی ہوتے پھر بھی یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ اب تک پورے خاندان کو پتہ چل چکا ہوگا۔ وہ ہر جگہ بے عزت ہو کر رہ گئی تھی۔ رات بھر وہ روتی رہی۔ صبح سر بھاری ہو رہا تھا۔ فریش ہونے تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ ابا سے بات کر کے تایا ابا کو ان کا اٹارنی انفیکٹ بنا دے گی۔ تایا ابا کو مسئلہ اس کے حجاب سے نہیں، اس کے آفس آنے سے تھا، سو وہ اب یہ سارا مسئلہ ہی ختم کر دے گی۔ ناشتے کی میز پر وہ اور فاطمہ اکیلی تھیں۔ سبین پھپھو ابا کو ناشتہ کروا رہی تھیں اور جہان پتہ نہیں کہاں تھا۔ یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام۔ سارے خاندان میں بے عزتی کروا کے رکھ دی۔ فاطمہ خفگی سے بولی جا رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے چند لقمے بمشکل زہر مار کر سکی، پھر اٹھ آئی۔ ایسے لمحوں میں وہ اس سیمینار میں واپس پہنچ جایا کرتی تھی جو اس نے اناتولین استنبول میں اٹینڈ کیا تھا۔ اسے شیشے کی دیواروں سے ٹکر کھا کر گرتی چڑیاں یاد آتی تھیں۔ اس نے بھی تو اپنے گرد ایسی ہی دیوار کھڑی کر دی تھی، اور یہ لوگ تو انہی پرندوں کی طرح تھے۔ پہلے وہ ان کی بات سن لیتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اب بھی سنتی رہے گی۔ وہ اس طرح اس کو تھکا نہیں سکتے تھے۔ شیشے کی دیواروں سے ٹکرانے میں نقصان پرندوں کا ہی ہوتا ہے، دیواروں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابا اسی طرح نحیف و کمزور سے لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ذرا سے مسکرائے۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے ابا۔ اس نے آہستہ سے سب آنسو اپنے اندر اتار دی اور بظاہر مسکرا کر بولی، بہت محنت کر رہی ہے یہ لڑکی۔ پھپھو مسکرا کر کہتی ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھی۔ پتہ نہیں انہیں رات کے واقعے کا علم تھا یا نہیں، پھر بھی ان سے نگاہ نہ ملا سکی۔ آفس میں ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ انہیں نہیں ملا تھا۔ اس بات نے تو اسے مزید شکستہ دل کر دیا۔ اس نے باقر صاحب کو بلوایا تاکہ ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دے اور وکیل صاحب کو بلوا سکے، مگر پہلے اس نے بے اختیار ہی وہ تکلیف دہ موضوع خود ہی اٹھا لیا۔ اتنی اچھی پریزنٹیشن دی تھی، پھر ہمیں پروجیکٹ کیوں نہیں ملا؟ رات کے واقعے کی تھکن اور اذیت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ انہیں ہمارا پلان پسند نہیں آیا، وہ شاید کچھ اور چاہتے تھے۔ اچھا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے باقر صاحب سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سارا پروجیکٹ پلان نکالا اور از سر نو جائزہ لینے لگی۔ ٹھیک ہے کہ وہ آج آفس چھوڑ دے گی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسے ان معاملات کا کوئی تجربہ نہیں، مگر وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی۔ تمام خاکے اچھے تھے، بقول آرکیٹیکٹ بے حد شاندار، مگر جب اس نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ کچھ غیر آرام دہ لگا تھا اسے۔ اس نے ذہن پر زور دیا اور ایک دم کسی بہتی ندی کی طرح وہ خیال امڑ آیا، موت کا کنواں، اور اگلے لمحے ہی اسے غلطی نظر آ گئی۔ داور بھائی کی شادی کی کچھ شاپنگ فاطمہ اور اس نے لاہور سے کی تھی۔ کسی کام سے وہ شاہ عالمی مارکیٹ چلے گئے۔ غلطی یہ کی کہ اپنی کار لے گئی۔ وہاں ایک ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگ میں کار پارک کرنا پڑی، وہ بھی چوتھی منزل پہ۔ گول گول گھومتی منزلیں، تنگ تاریک جگہ، گاڑی اوپر چڑھانا یوں تھا گویا موت کے کنویں میں ڈرائیو کرنا۔ تب سے اسے ملٹی سٹوری پارکنگ عمارات بہت بری لگتی تھی، اور اب اس کے پلان میں ٹریڈ سینٹر کی پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پر ملٹی سٹوری بنائی گئی تھی۔ اسے تعمیراتی کاموں کا تجربہ نہیں تھا، مگر شاپنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ تھا۔ پھر یہ اتنی بڑی غلطی اسے پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ شاید اس لیے کہ پہلے وہ خود کو کم علم سمجھ کر آرکیٹیکٹ پہ بھروسہ کر رہی تھی، اندھی تقلید۔ مگر اپنی عقل سے سوچا تو چونک گئی۔ لوگ ایک کھلا اور زمینی پارکنگ لاٹ پسند کرتے ہیں، اور ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگز تو ادھر کم ہی بنتی ہیں۔ پھر آرکیٹیکٹ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جا ہی رہی ہے تو پہلے ان صاحب سے ذرا دو ٹوک بات تو کر لے۔ یہی سوچ کر وہ باہر آئی۔
ترکوں سے اس نے خود چل کر جانا سیکھا تھا۔ وہاں کسی سے راستہ پوچھو تو وہ آپ کے ساتھ چل کر اخیر منزل تک چھوڑ کے آتا تھا۔ سو وہ خود آرکیٹیکٹ صاحب سے ملنے چلی آئی، لیکن کوریڈور کے سرے پر وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ ولید اور آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کسی بات پر ہنستے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی۔ ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا، کچھ گڑبڑ تھی۔ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھی وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، پھر اپنے پرس میں موبائل کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ مخمل کا ٹکڑا بھی نظر آ گیا جس پر سنہری دھاگے سے 2 الفاظ لکھے تھے۔ وہ اسے 2 انگلیوں میں گھماتی، الٹ پلٹ کرتی، سوچتی رہی۔ فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ میجر احمد کا سبق اسے یاد تھا۔ چند منٹ میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ پھر سے کام کرنے پہ تیار تھی۔ کوئی اس کے باپ کے ساتھ غداری کر رہا تھا۔ اسے ساری گڑبڑ کے منبع کو ڈھونڈنا تھا۔ کانفرنس روم میں سب موجود تھے۔ وہ بنا کسی کو دیکھے سربراہی کرسی پہ آ کے بیٹھ تو گئی تھی، مگر سر اٹھا کر تایا فرقان، داور بھائی اور زاہد چچا کو دیکھنا، ان سے نگاہ ملانا کتنا اذیت ناک تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا۔ رات کے زخموں سے پھر سے خون رسنے لگا تھا، مگر وہ کتنے آرام سے اس کے سامنے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو آپ نے پروجیکٹ ہار دیا؟ تایا فرقان نے نخوت بھری سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ وہ تایا فرقان کی بیٹی کی طرح رات گئے پکڑی نہیں گئی تھی، جیسا کہ تایا نے ایک دفعہ اسے فون کیا تھا کہ وہ سر اٹھا نہ سکتی۔ نہ ہی وہ زاہد چچا کی بیٹی کی طرح چیخ چیخ کر داور بھائی کو پورے خاندان میں بے عزت کرنے کی مجرم تھی۔ زاہد چچا نے اسے سخت سناتے ہوئے اپنی بیٹی کی حرکت کو کیوں فراموش کر دیا؟ اور تایا نے بھی کبھی داور کی اس بے عزتی پہ باز پرس کی؟ پھر اب؟ مگر وہ حجابی لڑکی تھی، اور کوئی حجابی لڑکی پہ کتنا ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے اسے میلا نہیں کر سکتا تھا۔ جی سر، میں نے ہار دیا۔ تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ کیا آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ ولید کی بات پر اس نے گردن موڑ کر اسی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں ولید صاحب۔ درست۔ پھر میں آپ کو مطلع کرنا چاہوں گا کہ ہم گرین ہاؤس والا پروجیکٹ ڈیلے کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کتنا اہم پروجیکٹ تھا۔ کیونکہ بجٹ نہیں ہے، فنڈز کم پڑ رہے ہیں، ہمارے پاس اس کو کیری آن کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اس نے ایک کاغذ حیا کی طرف بڑھایا جس پہ ایک لمبا سا فگر لکھا تھا۔ اتنی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ سچ میں مضطرب ہو گئی۔ مگر اس طرح پروجیکٹ بند کرنے سے تو بہت نقصان ہوگا۔ پھر کیا کریں؟ یہ میرے ابا کا پروجیکٹ تھا، ہم اس کو یوں کال آف نہیں کر سکتے۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ تو ہمیں یہ اماؤنٹ لا دو، ہم اسے جاری رکھیں گے، بات ختم۔ زاہد چچا نے بیزاری سے کہا۔ وہ دونوں، تایا چچا، اسے یوں مخاطب کرتے تھے جیسے وہ ان کے بھائی کی بیٹی نہیں ملازمہ ہو۔ واقعی اگر میں آپ کو یہ اماؤنٹ لا دوں تو آپ کام جاری رکھیں گے؟ کیا آپ زبان دے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ ان کا چیلنج کرتا، مذاق اڑاتا انداز اسے پہلے سے زیادہ برا لگا تھا۔ رات کے زخم پھر سے کھرچنے لگے تھے۔ بالکل، تایا فرقان نے شانے جھٹکے۔ ٹھیک ہے، میں پیر کی صبح آپ کو فیصلے سے آگاہ کر دوں گی۔ وہ فائل بند کرتے ہوئے حتمی انداز میں بولی۔ پھر جب وہ اپنے آفس میں آئی تو موبائل بج رہا تھا۔ اس نے کرسی پہ تھکے تھکے انداز میں گرتے ہوئے فون اٹھایا۔ نمبر جیہان کا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ چھوٹتے ہی فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، اس نے انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا۔ بے خوابی کے باعث سر بے حد درد کر رہا تھا۔ چلو پھر لنچ ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا اٹیلین ریسٹورنٹ دیکھا ہے، تمہیں ایڈریس سمجھاؤں؟ سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ یہ میرا شہر ہے جیہان بے، مجھے اس کے رستے معلوم ہیں۔ ریسٹورنٹ کا صرف نام بتاؤ۔ وہ بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ اوہ سوری، F10 میں اٹیلین اوون پہ آ جاؤ۔
آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔